اب یہاں پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین کا زیادہ ذکر ہے، امام حسن کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بالکل لاجیکلی چیز ہے. دو چیزوں کے بارے میں جان لیں، کیونکہ اگر اس کی وجہ سمجھ جائیں گے تو کبھی پرابلم نہیں ہوگا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس وجہ سے قتل کیے جاتے ہیں، جس وجہ سے ہم پہ حملہ ہوتا ہے، کیا وہ نبوت ہے یا امامت ہے؟ اب تمام دنیا تشیع میں، یہ انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، تمام دنیا تشیع میں، چاہے ایران ہو یا عراق ہو، شام ہو یا لبنان ہو، مدینہ ہو، یعنی پورا جو سعودی عرب کے بعض علاقے ہیں وہ ہوں، یا قطیف ہو یا ایسا ہو یا بحرین ہو یا آذربائیجان ہو یا ترکی ہو، یاد رکھیں تمام دنیا میں جو مجالس ہیں اس میں مین ٹاپک امامت ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں بعض جو ٹچے پچے قسم کے بعض جو نئے بعض خطیب اور یہ مولوی بن رہے ہیں نا، جو بالکل چاہتے ہیں کہ جی امامت کا ذکر نہ ہو، نہ، یہ لاجیکلی کام ہے. کیوں کہ ہم پر اٹیک ہوتا ہے امامت کی. پوری دنیا تشیع میں سب سے زیادہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے امامت کا. اب کیونکہ مولا امیر المومنین کے فضائل وہ فضائل ہیں کہ اگر وہ ثابت ہو گئے تو باقیوں کے فضائل ثابت ہوں گے. اگر مولا علی کا مقام ثابت نہیں ہوا تو پھر امام علی نقی کا نہیں کر سکتے، پھر آپ امام حسن عسکری کا نہیں کر سکتے، پھر آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہیں کر سکتے. یہ ثابت ہوگا مولا امیر المومنین کے فضائل سب سے زیادہ ہیں. اگر وہی ثابت نہ ہوئے تو باقیوں کی کیا کریں گے آپ؟ یہ وجہ ہے کہ سب سے زیادہ فضائل بیان کرنے چاہیے مولا امیر المومنین کے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے وہ ثابت ہو گئے تو باقیوں کے بھی ثابت ہو جائیں گے. تمام معصومین میں سب سے زیادہ مصائب ہیں امام حسین علیہ السلام کے. اگر یہ چھپ گئے تو وہ سب چھپ جائے. اسی وجہ سے سب سے زیادہ مصائب امام حسین کے بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اتنی سینسٹیو چیز ہے. اگر یہ اتنے بڑے مصائب چھپ گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ نے پہاڑ چھپا دیا تو باقی چیزیں تو آٹومیٹکلی چھپ جائیں گی. تو نہ مولا امیر المومنین کے فضائل چھپنے دینا ہے، نہ امام حسین کے مصائب چھپنا دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ زیارتوں میں سب سے زیادہ زیارتیں امام حسین کی. یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب سجدہ کرنے کا کس پہ ہے؟ خاک شفا پہ. کیا یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں نے کہا ہے ایسا؟ یا ایران عراق کے مولویوں نے کہا ہے؟ یہ نہ، یہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ خاک میں سب سے افضل جو خاک سجدے کے لیے وہ کون سی ہے؟ تربت امام حسین. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو امام حسن کے مصائب بلا شک بیان کرنے چاہیے، لیکن زیادہ امام حسین ہی کے ہونے چاہیے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں امام حسن کے نہ ہوں، وہ غلط. وجہ ہے کہ امام حسن کا ذکر بھی زیادہ ہے، اور امام حسین کے مصائب کا ٹائم بھی زیادہ ہے، ذکر بھی زیادہ ہے، اربعین بھی ہے. تو کس کی زیارت اربعین ہے؟ صرف امام حسین. کہ یہ اگر چھپ گئی سب چھپ جائیں گے. کسی بھی امام کے بعد ان کی گھر والی خواتین، چاہے بہنیں ہوں، چاہے بیویاں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، کسی کی چادریں نہیں چھینی، کسی کے تماچے نہیں پڑے، کسی کو اسیر نہیں کیا گیا، کسی کا مال و اسباب نہیں لوٹا، کسی کے خیمے نہیں جلے. بس یہ اگر چھپ گیا تو سب چھپ جائے گا. تو یہ جو کشمکش چل رہی ہے صدیوں سے کہ ہم ذکر حسین و مظلومیت حسین کو ابھارنا چاہتے ہیں، دوسری جانب سے غنڈہ گردی کر کے، پتھراؤ کر کے، تہمتیں لگا کے دبانا چاہتے ہیں، اس پہ جو کمپرومائز نہیں ہوا وہ اس وجہ سے کہ اگر فضائل مولا امیر المومنین چھپے تو سمجھے سب چھپا، مصائب امام حسین چھپ گئے تو سمجھے سب کچھ چھپ گیا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایران کے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا وصال، اور وہ خطاط بھی تھے. کافی انہوں نے قرآن لکھے، یہاں تک کہ ان کو زمانے کے حکیموں نے کہا، تقریباً کئی سو سال پہلے، 150-200 سال پہلے کے تھے، کہ اب آنکھوں سے کام نہ کریں، خصوصاً یہ باریک کام، ورنہ بینائی چلی جائے گی. تو پھر وہ نابینا ہو گئے بالکل مکمل. اب انہوں نے توسل کیا معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے. تو کیونکہ یہ شاعر تھے اور ساتھ میں خطاط بھی تھے، تو اشرف الانبیاء تشریف لا رہا. اس موضوع کو آپ ذہن میں رکھیں تو خود بخود ریلیشن ہو جائے گا. تشریف لائے اور کہا کہ تم حسین کے لیے کلام کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے توسل کیا بینائی کے لیے، اشرف الانبیاء نے کہا تم کلام کیوں نہیں کہتے؟ اور کہتے ہیں اسی دوران جناب سیدہ تشریف لائیں کہ دیکھو حسن کو فراموش نہ کرنا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہی چیز نکل آئی، امام حسین کا ذکر زیادہ ضروری ہے. اس اعتبار سے نہیں کہ وہ زیادہ ہے، امام حسین کے مصائب بیان کرنا زیادہ ضروری ہے حتیٰ مولا علی کے مصائب سے. تو کیا امام مولا علی سے زیادہ ہو گئے امام حسین؟ تو انہوں نے
خواب سے اٹھنے کے بعد اشعار کہنا شروع کیے کہ دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کے چل رہے تھے اور امام حسن کے لیے اشعار کہنا شروع کہے، اور اس میں پہلا شعر یہ تھا: استاب رفت و تشت طلب کرد و نالے کرد. یعنی امام حسن پہ اتنے مصائب پڑے کہ ایک وقت آیا کہ بالکل بیتاب ہو گئے، اور پھر ایک تشت منگایا اور گریہ کیا. اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک مجاز اور پھر ظاہر شاعری ہو رہی ہے. آن تشت را از خون جگر باغ لالے کرد، یعنی اتنے مصائب پڑے کہ بیتاب ہو گئے، پھر تشت منگایا اور پھر گریہ کیا، اور اس تشت کو کیا کیا؟ آن تشت را از خون جگر باغ لالے کرد، یعنی اس تشت کو اپنے جگر کے خون سے ٹیولپ کا باغ بنا دیا. لالے کہتے ہیں ٹیولپ کو، کہ اس کا باغ بنا دیا. جیسے انہوں نے یہ شعر کا دوسرا مصرع کہا، خصوصاً دوسرا مصرع، اسی وقت ان کی بینائی واپس. اس کے بعد انہوں نے اشعار کو روکا نہیں. خونی کے خورد در ہم عمر از گلو بریخت، اپنی تمام عمر میں، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں نا خون جگر پیا، تو بالکل اسی طرح محاورے میں فارسی میں بھی ہے کہ خونی کے خورد در ہم عمر، یعنی پوری عمر میں امام حسن نے جتنا اپنے غموں کا خون پیا تھا وہ سارا خون جو ہے تشت میں نکال دیا، اپنے گلے سے باہر نکال دیا. دل را توہی ز خون دل چند سالے کرد، اپنے دل کو خالی کر دیا اس خون سے کہ جو انہوں نے کئی سالوں میں پیا تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ زینب کشید معجز و آہ از جگر کشید، کہ اب جب یہ منظر زینب نے دیکھا تو ایک جگر سے صدا نکلی آہ کی اور گریہ. کلثوم زد بے سینے و از درد نالے کرد، اور کلثوم نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا اور انتہائی دردناک طریقے سے گریہ شروع کیا. اچرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ معاویہ کی سازش سے امام حسن کو زہر دیا. اب یہ زہر دینے والی کون ہے؟ تو وہ ہے بیوی، اور اس کا نام ہے جعدہ بنت اشعث، الف شین اش عین سے اشعث. اب یہ جعدہ ہے کون؟ ہم لوگ بھی آدھی رشتہ داریاں بتاتے ہیں، البتہ کئی سال پہلے ہم نے سارے ان کے رشتہ داروں کی پول کھولی تھی. اب آپ بتاتے ہیں جعدہ کا باپ تو ہے اشعث بن قیس قندی لعنت اللہ علیہ. یہ پہلے صحابی تھا، چوتھے خلیفہ کے عنوان سے مولا علی کا طرفدار ہوا، بعد میں خوارج کے ساتھ ہوا، اور ابن ملجم کو کوفے میں سپورٹ کرنے والا یہ تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جانب توجہ دلائی، اور وہ حدیث بعد میں بتا دیں گے کہ اس کے باپ کا بھی نام لیا، جعدہ کا بھی نام لیا، اور اس کے بھائی کا بھی نام لیا، کہ یہ لوگ شریک ہوئے کس میں؟ باپ شریک ہوا امام مولا امیر المومنین کے قتل میں،